کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم صرف 8 دنوں میں زمین سے مٹا دی گئی تھی؟ وہ لوگ جن کے جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے، جن کے شہر اتنے عظیم تھے کہ ان جیسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا، اور جن کے محل آسمان سے باتیں کرتے تھے، وہ اپنی طاقت پر اتنا غرور کرتے تھے کہ کھلے عام کہا کرتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہیں یقین تھا کہ دنیا میں کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن پھر ایک دن آسمان پر بادل نمودار ہوئے، لوگ خوش ہو گئے، انہوں نے سوچا آخر کار بارش آنے والی ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بادل بارش کے نہیں تھے، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اور پھر ایک ایسا خوفناک طوفان آیا جس نے صرف چند دنوں میں پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ وہ قوم جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی، آج تاریخ میں صرف ایک عبرت بن کر رہ گئی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے اتنی طاقتور قوم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا؟ آئیے جانتے ہیں قوم عاد کی ایک حیران کن اور لرزہ دینے والی کہانی۔ ہزاروں سال پہلے دنیا میں ایک ایسی قوم آباد تھی جس کی طاقت اور عظمت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ تھی قوم عاد۔ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوب میں احقاف کے علاقے میں آباد تھی۔ احقاف یعنی ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کی سرزمین۔ یہ صرف ایک عام قوم نہیں تھی، یہ اپنے زمانے کی سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے شہر عظیم تھے، ان کی عمارتیں بلند تھیں، اور ان کے ستون آسمان کو چھوتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ قرآن کریم ایک عظیم شہر کا ذکر کرتا ہے، ارم ذات العماد، وہ شہر جس کے بلند ستون تھے اور جس جیسا شہر دنیا میں کہیں اور پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ قوم طاقت میں بے مثال تھی، لیکن ان کی یہی طاقت ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ قوم عاد اپنی طاقت پر بہت فخر کرتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ وہ غرور میں کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ان کے غرور کی انتہا تھی۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، وہ بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کی طاقت ہی ان کی حفاظت کرے گی۔ لیکن جب انسان غرور میں مبتلا ہو جائے تو وہ حقیقت کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے ایک نبی بھیجا، وہ تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ اسی قوم کے فرد تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، غرور چھوڑ دو، بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ انہوں نے کہا، اگر تم اپنے رب سے معافی مانگو گے تو وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ لیکن قوم عاد نے یہ پیغام قبول کرنے کے بجائے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے انہیں جھوٹا قرار دیا۔ وہ کہتے تھے، یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا کیونکہ وہ طاقتور تھے۔ اللہ نے انہیں تنبیہ دینے کے لیے پہلے ایک آزمائش بھیجی۔ کئی سال تک بارش نہیں ہوئی، زمین خشک ہو گئی، کھیت سوکھ گئے اور قحط پھیل گیا، مگر پھر بھی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر ایک دن آسمان پر بادل نمودار ہوئے، لوگ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ بادل بارش لائیں گے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ بارش نہیں تھی، یہ عذاب تھا، وہی عذاب جسے وہ مذاق سمجھتے تھے۔ اچانک ایک خوفناک آندھی چلنا شروع ہوئی۔ یہ عام آندھی نہیں تھی، یہ تباہ کن طوفان تھا۔ ہوا کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کو زمین سے اٹھا کر زور سے پٹخ دیتی تھی۔ یہ طوفان 1 دن یا 2 دن نہیں بلکہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتا رہا۔ ہوا ہر چیز کو تباہ کرتی جا رہی تھی۔ لوگ ایسے گرتے تھے جیسے کھجور کے خالی تنے زمین پر گر جاتے ہیں۔ ان کے شہر تباہ ہو گئے، ان کے عظیم محل زمین بوس ہو گئے، ان کی طاقت، ان کا غرور سب ختم ہو گیا۔ وہ قوم جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آج زمین پر بکھری پڑی تھی۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا۔
اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھا، اور یوں قوم عاد کی پوری سلطنت تاریخ کا ایک باب بن کر رہ گئی۔ یہ کہانی صرف ایک پرانا واقعہ نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ طاقت، دولت، شہر، محلات، یہ سب انسان کو نہیں بچا سکتے۔ اگر انسان اللہ کو بھول جائے تو اس کی طاقت بھی اسے نہیں بچا سکتی۔ قوم عاد آج دنیا میں موجود نہیں، لیکن ان کی کہانی ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں وہ تاریخ میں صرف ایک عبرت بن کر رہ جاتی ہیں۔